اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاذ القرہ مفتی محمد عبد الرحیم صاحب کو. آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. صاحب صدر گرامی قدر حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ عاشورہ شریف، معزز علماء کرام، صوفیاء اعظام، برادران محترم و عزیزان ملت، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے راستے کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. اس آیت کریمہ کے ایک پہلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہے مومنو جو ایمان لا چکے ہو. اب ایمان کی تفصیل میں نے کئی مرتبہ اس پر اظہار کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو ادب بچھا کے جبریل امین بچھا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اور میں کتابوں پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لایا. یہ ایمان کی تفصیل ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ. فرمایا دوسری روایت میں آتا ہے ومالہ، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد سے، والدہ سے، اقربا سے، رشتہ داروں سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے زیادہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت نہ کرے، وہ کامل مومن نہیں ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہو، جس کے سینے میں عشق محمدی ہو، وہ کامل مومن ہوتا ہے. اس کے بارے میں میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی، جن سے ایک نقشبندیہ بڑا سلسلہ چلا ہے، جن کا عرس مقدس آج ہو رہا ہے، صاحب عرس کے حوالے سے میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
سینے میں عشق رسول ہو، اور جب تک ان منزلوں سے آدمی نہ گزرے اس کو مقام حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے منزل ہے فنا فی الشیخ، دوسری ہے فنا فی الرسول، تیسری ہے فنا فی اللہ، چوتھی ہے بقاء باللہ۔ لیکن فنا فی الرسول کی بات کر رہا ہوں کہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی، جن سے حضرات نقشبندیہ کو بڑا فیضان حاصل ہوا، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ جو آپ کے سلسلے میں داخل ہوتا تھا اور داخل جب فرماتے تھے، جس مسئلے میں داخل فرماتے تھے، داخل فرمانے کے بعد یہ اشعار پڑھنا ان کا ایک معمول تھا۔ میں یہ فنا فی رسول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فنا فی رسول ہے۔ فنا فی رسول کی اپنے ارادت مندوں کو بھی سبق بتا رہے ہیں، اور خود بھی سینے میں عشق رسول ہے۔ اور آپ کا یہ معمول تھے، یہ تھا کہ جب کسی مرید صادق کو نسبت میں داخل فرماتے تھے اور دعائیہ کلمات فرمانے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جو میں نے کئی مرتبہ اپنے شیخ کامل پیر طریقت پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب سے کئی مرتبہ میں نے سنے ہیں، اور اکثر واعظ جب فرماتے ہیں تو یہ اشعار ضرور پڑھتے ہیں۔ اور جب میں نے پڑھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی یہ اصل میں بزرگوں کے ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور آپ کے اشعار پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اے اللہ کے رسول میرے حال پر بھی نظر فرمائیں، اور جو ارادت مند اس نسبت میں داخل ہوا اس پر بھی رحم فرمائیں، اس پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ معنی تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ ایک رابطہ ہے، بلا واسطہ حضور سے فیض آ رہا ہے، اور یوں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اصل میں یہ صوفیاء کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا رسول اللہ میرے بال پر بھی نظر فرمائیں، اور جو میرا ارادت مند ہے اس پر بھی نظر فرمائیں۔ اور پھر اے اللہ کے حبیب اسمع قالنا، میری گزارشات کو سنیں، میری میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سنیں۔ اور وہ گزارشات کیا ہیں؟ اننی فی بحر غم مغرق، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اے اللہ کے رسول میں غم کے جو سمندر ہیں ان میں غوطہ زن ہوں، جو غم کے سمندر ہیں ان میں غوطہ زن ہوں۔ خذ یدی، یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑیں، سہل لنا اشکالنا، اور میری مشکلات کو آسان فرمائیں۔ یہ آپ کا ارشاد ہوتا تھا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد تلقین بھی فرماتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے۔ فرمایا ہر دم خدا را یاد کن، دل ہائے غمگین شاد کن، ہر دم خدا را یاد کن، دل ہائے غمگین شاد کن، بلبل سے فریاد کن، مشغول شو در ذکر ہو۔ اور ہر وقت خدا کی یاد کریں، اور یہ جو غمگین دل ہیں ان کو خوش کریں، اور جیسے بلبل باغوں میں چہچہاتی ہے اس طرح ذکر الہی کی گونج ہو جائے، اور ذکر الہی میں آپ ہمیشہ مصروف رہیں۔ یعنی حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے معمول میں سے ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ تعالی، اسی کا غالباً
اپنا ایک مشاہدہ بھی پیش کرتے ہیں اور حضور کے بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ. یہ کہتے ہیں میں بھی اس غم جو بہر ہے نا اس میں پھنسا ہوا ہوں، یا رسول اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے اور میری کشتی بھی کنارے پر لگائے. پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، اور میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی جو اس سلسلے کے بانی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے شاخ کامل حضرت سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، رات کا وقت ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا بہاؤالدین آج رات کو برتن پکانے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں جب شاہ کامل نے مجھے حکم دیا تو میں برتنوں کا میں نے اس آوے میں برتن میں رکھے، لیکن میں نے کوشش کی، ظاہری آگ نہیں جل رہی تھی، میں ظاہری آگ جلاتا رہا لیکن جل نہیں رہی تھی. لیکن اس کے باوجود جب بہت دیر ہو گئی میں نے خیال کیا مراقبہ کر لوں، ذرا گردن چکا لوں، اس میں انتظار فیض بھی ہو جائے، شاہ کامل کی ذرا توجہ بھی لے لوں. اور یہ بھی فکر ہو رہا تھا کہ یہ برتن صبح پکیں گے نہیں اور شاہ کامل مجھ پر ناراض ہوں گے. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اپنے شاہ کامل سے فیضان بھی لے رہے ہیں اور برتنوں پر توجہ بھی فرما رہے ہیں، برتنوں پر توجہ فرما رہے ہیں. جب سحری کا وقت ہوا تو آپ نے دیکھا برتن سارے پک گئے ہیں، لیکن جتنے برتن پکے ہوئے ہیں وہ سارے لفظ اللہ سے منقش ہیں، اس پر اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس پر اللہ اللہ لکھا. شاہ کامل کی بارگاہ میں جب برتن پہنچائے تو بڑے سارے ارادت مند جتنے بھی تھے وہ سارے قریب آ گئے، انہوں نے دیکھنے شروع کر دیا. اور شاہ کامل نے ارشاد فرمایا بہاؤالدین یہ ان انسانوں پر آپ نے توجہ کرنی تھی، ان کو لفظ اللہ سے منقش کرنا تھا، ان کے دلوں کو اللہ سے منقش کرنا تھا، اور آپ نے برتنوں پر لفظ اللہ کو منقش کر دیا ہے. حضرت میرے سامنے برتن ہی تھے، ایک طرف سے فیض لیتا رہا اور ایک طرف سے دیتا رہا. اسی لیے جو ارادت مند ہے انہوں نے کہا ہے شاہ نقش بند نقش مراب بند، اے شاہ نقش بند نقش مراب بند، نقش چناب بند کے گویند نقش بند. اس لیے سارے کہتے ہیں نقش بندیوں کے سردار ہم پر بھی توجہ فرمائیں اور وہ منقش ہمارے دلوں پر بھی کریں. بہرحال یہ ایک مختصر سا میں نے ویسے ارادہ کچھ اور تھا کہ میں کچھ بیان کروں، لیکن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ چورا صاحب عرس کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں، اس لیے کہ جو صاحب عرس کا ذکر نہ ہو تو پھر عرس کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اتنی مفید نہیں ہوتی. اس لیے صاحب عرس کے بارے میں جتنا کچھ یاد ہو بیان کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما علینا الا البلاغ المبین.